پگارا کے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گدی نشین بھائی تھا اس کے ساتھ بھائی اپنا آ کر بیٹھ گیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. ہاں قتل کر دیا کہ آپ پاس کیوں بیٹھے ہیں اس کا؟ بولا میرا بھائی ہے، بھائی ہوگا تمہارا مگر ہمارا تو مرشد ہے. اور قوم ایسی ہے کہ بھائی کو نہیں برداشت کیا. تو پیر سید روزے دھنی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. کوئی بات ایسی ہو گئی تو جو خلیفہ تھا جو مرید تھا کوئی ایسی بات ایسی ہوئی، آپ نے فرمایا پاؤں ادھر کرو میں تمہارا پاؤں چوموں. پیر سید روزے دھنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں ادھر کرو میں چوموں. تو مرید نے بھی پاؤں آگے کر دیا، پاؤں آگے کر دیا اور آپ نے اس کا پاؤں پکڑ کر چوما. پیر نے مرید کا پاؤں چوما. ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کو جماعت کو بڑا غصہ آیا اس بات کے اوپر. پیر صاحب کے سامنے تو کچھ نہیں بولا، یہ اٹھے تو صحیح تو ہم اس کی خبر دیتے. اگر انہوں نے بولا بھی تو تم نے پاؤں کیوں دیا؟ تم نے پاؤں کیوں دیا؟ جب پیر صاحب چلے گئے اور انہوں نے آ کر اس کو پکڑ لیا، تم نے کیسے؟ اگر پیر صاحب نے بول بھی دیا کہ لاؤ میں تمہارا پاؤں چوموں، تم نے کیوں پاؤں دیا؟ اس نے پاگل ہو گئے ہو یار تم لوگ، مجھے خواہ مخواہ ڈانٹتے ہو. پیر صاحب نے میرا کیا چوما ہے؟ پاؤں بھی ان کا تھا، چوما بھی انہوں نے، اپنا پاؤں خود ہی چوما. ہاں میں نے تھوڑی چموایا ہے، پاؤں بھی ان کا تھا، چوما بھی انہوں نے، میرا کیا قصور ہے جو تم بولتے ہو؟ ہاں؟ تو بابا یہ حالات اور کیفیات کا فرق ہوتا ہے. یہی بات عوام کے لیے جو چیز بند ہوتی ہے خواص کے لیے وہ کھلی ہوتی ہے. کعبے کے اوپر پاؤں ہم رکھ سکتے ہیں، لوگ پیٹھ نہیں کرتے نا، پیٹھ نہیں کرتے ہیں. اللہ والے ایسے بھی ہیں جو کعبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. چڑھتے ہی کہ نہیں چڑھتے؟ ارے بھائی چڑھتے نہیں ہیں، صفائی کرنے کے لیے بھی چڑھتے ہیں، غلاف چڑھانے کے لیے بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں قبلے کے کعبے کے اوپر. کعبے کے اندر بھی چلے جاتے ہیں تو پاؤں اندر کعبے نہیں رکھے ہوئے ہیں نا. تو اسی طرح جہاں بات خواص کی آ جائے گی وہاں معاملہ ہی کچھ ہو جائے گا. صحابہ کرام بھاگے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے، حضور غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ حضور حسن اور حسین کھیل رہے تھے اور جو قرآن شریف کے نسخے لکھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو رکھ کر، کوئی چیز اوپر تھی اس کو اٹھانے کے لیے ان سارے قرآن شریفوں کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھ کر انہوں نے وہ چیز اتار لی. اب کیا کفارہ دیں گے ہم، کیا کریں؟ قرآن کے اوپر پاؤں رکھ دیے. حضور نے فرمایا کیا کفارہ دیں گے؟ کچھ نہیں، ہے کیا کفارہ دیں گے؟ فرمایا کہ حضور قرآن پر چڑھ گئے، وہ اوپر چڑھ گئے. اس نے بولا جو قرآن انہوں نے رکھے تھے کتنے تھے؟ بتایا ہوگا 2 4 5 6 7 10 ہوں گے. تو بولا جو قرآن ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے کوئی گناہ ہو رہا تھا؟ فرمایا کہ نہیں. تو بولا قرآنوں کے اوپر قرآن چڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی حسن حسین بھی قرآن ہے، قرآن کے اوپر اگر قرآن کوئی چڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ مگر خدا کے لیے تم حسن حسین مت بننا.
تم مت بننا. یہ نہیں ہے کہ میرے جیسا وہ تیرے جیسا نہیں ہے، وہ چیز ہی اور ہے، اور چیز ہے. جو چاہے کرے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ارے میں نے تو 100 دفعہ آپ کو بتایا، وہ گناہ کرے ہمارے لیے ثواب بن جاتا. بنا نہیں؟ کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. حضرت عمر نے گناہ کیا، ایک اور صحابی نے گناہ کیا، روزہ توڑ دیا، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور اللہ نے ان کے کو دیکھ کر فرمایا کہ ان نے یہ گناہ کر دیا، میرے محبوب آج کے بعد آپ کی ساری امت کے لیے چھٹی. رات کا ٹائم ہے. پہلے شروع میں جب رمضان شریف آتا تھا، رمضان شریف میں اپنی نکاح کی بیوی کے پاس بھی جانا حرام تھا. پورے رمضان آپ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے. حضرت عمر فاروق بھول گئے، رات کو بیوی کے پاس چلے گئے، ہم بستری کر لی. بعد میں خیال آئی یہ تو رمضان تھا، اب کیا ہوگا. رونے لگے، پیٹنے لگے، حضور کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ، میں نے گناہ کر دیا ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے. ابھی حضرت عمر پہنچے نہیں ہیں ادھر، اور جبرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے اور فرمایا کہ میرے حبیب، آپ کی امت کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے صحابہ کو تکلیف ہوتی ہے رمضان شریف کی پابندی کی. میں نے رات سے ہی حضرت عمر نے جو گناہ کیا وہ گناہ نہیں تھا. آج کے بعد آپ کی ساری امت کو چھٹی ہے، رات کے ٹائم بھلے اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. بولو بھائی، اصل میں تو گناہ کیا تھا نا اس نے. جس چیز کو اللہ منع کر دے وہ گناہ ہے نا. تو اللہ نے تو منع کیا تھا کہ رمضان شریف میں کوئی نہیں جائے گا بیوی کے پاس. تو عمر چلے گئے تو بظاہر تو انہوں نے گناہ کیا، اس کا ایک گناہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے حلال ہو گیا. میرے جیسا میرے جیسا میرے جیسا، تیرے جیسا تو کتا بھی نہیں ہے، کتا بھی تیرے سے اچھا ہے. خیر، میں بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ الگ الگ ہوتا ہے. چومنا چامنا کرنا، عقیدت فلانا، محبت، یہ چھٹا مذہب ہے. 5واں مذہب ہے. یہ 4 مذہب برحق ہے نا، یہ 5واں مذہب ہے الگ. یہ عشق والا مذہب ہے. عشق کے مذہب میں پابندی نہیں ہے، مگر آپ کے لیے پابندی ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ خون حرام ہے. خون، قرآن سے ثابت ہے کہ خون حرام